بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اسلامک مہینے کے اعتبار سے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے فضائل اور جو اس مہینے میں لا علمی کی وجہ سے یا ایک زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، بس اسی کی پیروی کرتے ہوئے بہت ساری خرافات اور بدعات جاری ہے۔ اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح علم حاصل کر کے خود بھی عمل کیا جائے، اپنے گھر والے کو، اپنے رشتہ دار، اعزاء اقارب کو صحیح علم پہنچایا جائے، ذمہ داری۔ اب ایک بات پہلے سن لیں، اپنے گھروں میں، اپنے بچے اور بچیوں میں اس بات کا ذکر کریں کہ جس طریقے سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل مہینہ ہے وہ انگریزی مہینہ ہے، اسی طریقے سے اسلامی قمری مہینہ ہے، اور وہ ہے محرم سب سے پہلا مہینہ، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب جو ابھی چل رہا ہے، آج 3 رجب ہے، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذی قعد، پھر ذی الحج، پھر محرم پھر شروع ہوگا۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یاد کرائیے، وہ ہمارے فیوچر ہے۔ آپ نہیں یاد کرائیں گے، انہیں علم نہیں ہوگا اور اس کی اہمیت انہیں معلوم نہیں ہوگی، اور وہ اپنے بچے کو، آنے والی نسل کو نہیں سکھائیں گے، کیونکہ آپ نے نہیں سکھایا۔ اور آپ بھی ذرا ذکر کیا کیجئے آپس میں، گھر میں ایسا مت کیجئے کہ رمضان آیا، عید کا مہینہ آیا، محرم آیا، ربیع الاول آیا، یہ 4-5 مہینہ جو مشہور ہے اس کو معلوم کر لیا، ہمارے بچے کیا سمجھیں گے کہ یہ 4-5 مہینہ کا سال ہوتا ہے؟ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات، رجب کے فضائل، سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس کی فضیلت میں کہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا، یہی کافی ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینہ اور یہ 4تھا مہینہ، یہ 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ مہینے تعداد کے اعتبار سے 12 ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت سے۔ پھر کیا فرمایا؟ 4 حرم، 4 مہینہ حرمت والا ہے، تعظیم والا ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ ایسے تو گناہ پوری زندگی نہیں کرنی ہے، نیکی ہر وقت کرنی ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کا گناہ ہے، اور نیکی کر رہے ہیں، بہت زیادہ نیکی ہے۔ اور بے انتہا فضائل ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، فضائل کے باوجود اس مہینے میں
کوئی خاص عمل، نہ عبادت کے تعلق سے، نہ اور دوسرے تعلق سے، کھانے پکانے کے تعلق سے یا روزہ وغیرہ کے تعلق سے نہیں ہے۔ ہاں، روزہ اچھی چیز ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے، روزہ رکھنے میں بڑا ثواب ہے، یہ سب الگ سی بات ہے۔ لیکن کوئی مخصوص نماز، کوئی مخصوص آیات، کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص دن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مخصوص عمل یا کوئی مخصوص چیز اس کو ثواب کی نیت سے اور اسلام سمجھ کر کر رہے ہیں، نہیں کرنا ہے۔ روزہ رکھیں، بڑا ثواب ہے، اور جیسا کہ بتایا میں نے پہلے کہ روزہ کا یعنی اس مہینے میں نیکی کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے حضرات یہ 22 رجب کو کنڈیلا اور اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، جو غلط ہے، اور ایک کہانی اس کے پیچھے ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور جب کسی کا ثبوت نہیں ملتا اور اس کا تعلق دین سے نہیں، اس کا تعلق شریعت سے نہیں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں، تو اگرچہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، اس کو جہاں تک اور جس انداز میں ممکن ہو بچا جائے اور بچایا جائے۔ ہم اپنے اوپر وہ عبادت یا وہ کام مسلط کیوں کریں گے جس کو نہ اللہ نے ضروری قرار دیا، نہ نبی نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، پھر کیوں ہم کریں گے؟ اور جہاں تک سوال ہے وہ جو کنڈیلا کے بارے میں کہ اگر یہ عمل نہیں کیا جائے گا تو غریبی ہو جائے گی، اور جیسا کہ اس سے پہلے واقعات میں بھی ذکر آیا ہے، میرے بھائیوں، امیری اور غریبی اللہ کی طرف سے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ خوش ہوگا، نبی کی تعلیمات پر زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ آپ خوش و خرم رہیں گے۔ وقتی طور پر اگر کوئی پریشانی بھی آئے گی وہ ٹل جائے گی، کیوں؟ آپ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، نبی کے سچے غلام ہیں۔ اس لیے یہ اپنا عقیدہ بنائیے، میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں، میرا نبی راضی ہو رہا ہے یا نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ کے واسطے کوئی بھی کام کیجئے، معمول بنائیے، علماء سے، جاننے والے سے پوچھئے، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، روپے خرچ کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، کیا اس میں ثواب ہے یا نہیں ہے؟ کھانا پکانا منع نہیں، اچھا کھانا منع نہیں، اچھا کھلانا منع نہیں، حلوہ پکانا منع نہیں، پوڑی پکانا منع نہیں، لیکن اس کو شریعت سمجھ کر، دن متعین کر کے، وقت متعین کر کے، مخصوص انداز میں، اور جب شریعت سے اس کی کوئی تعلیمات نہیں ملتی تو یہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ شریعت کی طرف منسوب ہے، اسی لیے۔ تو اب کیا کرنا ہے میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں؟ ایک زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اب علم ہو گیا، احسن طریقے سے سمجھائیں گے، بتائیں گے، اور جہاں تک ممکن ہو کمی کریں گے، پھر نیکسٹ ٹائم، پھر نیکسٹ ٹائم، ایسے ہی بتاتے بتاتے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا رجب کے فضائل، اور ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و رمضان۔ یقیناً بڑی اہم دعا ہے اس معنی کے اعتبار سے، لیکن حدیث کی کتابوں میں صریح طور پر بالکل صحیح حدیث سے نہیں ملتا یہ، لیکن یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ دعا یہ جملہ ہے، اللہ رب العزت برکت فرما دے رجب اور شعبان میں، اور رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ میرے آقا یہ دعا کرتے تھے، ذرا آپ نے اندازہ لگایا یہ الفاظ کیوں رمضان المبارک میں پہنچنے کی دعا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں عبادت کے تعلق سے دعا کرتے تھے کہ میری عمر رمضان تک پہنچا دے؟
تاکہ خوب عبادت کر سکے، ذکر و اذکار کر سکے، قرآن پڑھ سکے۔ میرے نوجوانوں، ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ رمضان میں خوب قرآن پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، گناہ سے بچیں گے، نفل پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، ہمارے جو معمولات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب میرے نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رجب میں نہ بولا میرے کو، شعبان میں نہ بولا، رمضان بھی ہم کو دلوا دے، پھر عید بعد اگر دل بلانا ہے تو عید بعد۔ کیوں؟ تاکہ عبادت خوب کر سکے، ذکر خوب کر سکے، آپ کو راضی کر لے۔ حالانکہ نبی کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کو میسج دینا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعا کے معنی پر بھی غور کیجئے اور عمل کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہو خرافات، بدعات، رسومات سے بچیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بچنے والا بنائے، آمین۔